قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. آج ہم ایگزامز اور ٹیسٹ یا امتحان کے جو اہم کوشچنز ہوتے ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے. اگر آپ صرف دیکھیں جنرلی اس دنیا میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی ہے ہماری، کہ چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، یا کوئی سا بھی ایگزام ہو، چاہے وہ انجینئرنگ میں جائیں، آپ میڈیکل میں جائیں یا کسی اور فیلڈ میں، ہر جگہ آپ کو ایگزامز، ٹیسٹ یا امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ ایگزام جو امتحان ہوتے ہیں ان میں اہم کوشچنز جو ہوتے ہیں ان کو سولو کرنا، ان کو حل کرنا، ان کے آنسرز دینا، یہ اگر آپ کرتے ہیں تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اچھے آنسر دیے اپنے اہم کوشچنز کے جو آپ سے پوچھے گئے ہیں، اور آپ نے جتنا اچھا آپ کا آنسر ہوگا اتنے اچھے آپ کے مارکس ہوتے ہیں اور آپ کامیاب ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ آپ دیکھیں کہ ہماری آخرت میں بھی انسان سے جو ہے وہ بڑے ہی اہم اور بنیادی اور امپورٹنٹ جو ہیں لیکن بڑے ہی پریشان کن سوال جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے. اور قیامت کے روز یہ سوال ہوں گے. ان میں 2 سوال جو ہیں ہماری زندگی کے بارے میں، یعنی پوری لائف کے بارے میں، اور 2 سوال ہمارے پورے مال کے بارے میں، اور آخری جو سوال ہوگا وہ علم و عمل کے بارے میں ہوگا. اور اس کو اگر ہم اس طرح سے ایکسپلین کریں کہ دیکھیں جو ایگزامز کے جو ٹیسٹ جو کوشچنز ہوتے ہیں وہ دنیا میں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتے، ہمیں اس کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ جو پرچہ ہے جو قیامت کے روز یعنی آخرت میں ہم سے جس کے سوال پوچھے جائیں گے، جس میں 5 یہ بنیادی اہم سوال ہیں جو احادیث میں واضح ہیں، جب ان کا پرچہ آلریڈی اس دنیا میں آؤٹ ہو چکا ہے، ہمیں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کویشچنز ہیں، ان کی آپ نے تیاری کرنی ہے، یہ پیپر آپ کے لیے اوپن ہے. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کون کس طرح سے اور کیسے ان کویشچنز کی تیاری کر رہا ہے اس دنیا میں. یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس حدیث کو ترمذی کی حدیث ہے بہت غور سے سمجھیں کہ لا تزلوا قدم ابن آدم یوم القیامۃ من عندی ربہ حتی یسأل ان خمسین، یعنی کہ آدم کے جو بیٹا ہے اس کے قدم جو ہیں روز قیامت کے دن وہ ہٹیں گے نہیں، ہلیں گے نہیں، یعنی فریز ہو جائیں گے جب تک وہ اپنے رب کا جو 5 سوال جو رب سے پوچھے گا، یعنی کہ ان خمسین 5 جو کویشچن سوال پوچھیں گے اس کا جواب جب تک وہ دے گا نہیں. تو یہ 5 سوال کون سے ہیں، ان کی اتنی اہمیت اور ویلیو کیوں ہیں، اور ہمیں آلریڈی بتائے جا چکے ہیں یہ. تو اب بات آ جاتی ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے کہ کیا ہے. پہلے اس محنت کرنے سے پہلے بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 5 کویشچنز یا سوال جو ہیں وہ ہیں کیا، جن کی بیس پہ، یعنی اگر آپ غور کریں کہ یہ انتہائی کمپریہنسو یعنی بڑا ہی وسیع ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے ان سارے 5 کویشچنز میں، لیکن یہاں ایک سمری کے طور پہ ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ اس سے ایک کنکلوژن، ایک رزلٹ نکلتا ہے، اور وہ اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ ہم پھر سیدھے ڈائریکشن میں جائیں. تو پہلا کویشچن جو بڑا ہی امپورٹنٹ جو حدیث میں بیان ہے کہ ان عمرہ فیما افناہ، یعنی کہ اپنی عمر جو ہے انسان نے، یعنی تمام زندگی اگر آپ دیکھیں، یعنی بلوغت سے انسان کی جو موت ہوتی ہے، اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ انسان بالغ جو ہوتا ہے آج کل کے دور میں، اگر وہ 15 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں ایک انسان، ایک شخص ایڈلٹ بن جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اور 70-80 سال تک وہ جاتا ہے، تو پوری اس کی عمر جو ہے اس میں اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کس طرح کے کام کیے، جاب کیا، بزنس کی، عبادات، معاملات، اس کے دین کی طرف رجحان، اس کا دنیا کی طرف کتنا ایٹیٹیوڈ اس کا رجحان تھا، یا اس کی لائف بیلنس تھی، یا کس طرح سے اس نے لائف گزاری. تو آپ دیکھیں کتنا لمبا ٹائم سپین ہے. یعنی کہ 60 سال 50 سال کا اگر ایک زندگی کا ایک سوال پوچھا جائے کہ کیا کیا آپ نے اس پوری زندگی میں، تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے. ہر شخص اپنے بارے میں ذرا سا محاسبہ کرے، اپنا اسیسمنٹ کرے، اور سوچے کہ آپ اس کا آنسر کیا دیں گے. یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ لازمی ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا ہم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور ہم اس چیز کو بلائنڈلی ہم اس کو بلیو کرتے ہیں. جو بات کہی گئی ہے اس پہ یقیناً عمل بھی ہوگا. اب یہ بڑا ہی خطرناک سوال ہے. دیکھیں کہ ساری زندگی کا حساب آپ نے دینا ہے، یعنی اس میں ٹائم بھی آ سکتا ہے، آپ کے اعمال بھی ہیں، جن لوگوں نے جو کرتوت کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، چالیں چلی ہیں، ہر چیز ٹل موت تک آپ کی جب آنکھ بند نہیں ہوتی انسان کی، تو ہر چیز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی پوچھا جائے گا. تو آپ کے قدم، آدم کے قدم جو ہیں وہ ہل نہیں سکتے. پھر اس سے اگلا اسی سوال کے اندر ہی ایک اور اس کا پارٹ ہے جو کہ بڑا ہی سوچنے والا پوائنٹ ہے، کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ وہ ان شباب ہی فیما ابلاہ، یعنی کہ اگر آپ جوانی کو پہنچے
اور آپ نے جوانی گزاری ہے، اور آپ اسی عمر کے اندر یعنی اسی سوال کے اندر دیکھیں دوسرا سوال بنتا ہے، کویشچن بنتا ہے کہ آپ نے جوانی کا جو ٹائم آپ کا گزرا یعنی جو زون تھا، ٹائم ایرا تھا جو آپ کا، اب اگر ٹپیکلی آج کل کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو انسان جب جوان ہوتا ہے 20s کے اندر جوان ہو گیا، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے، ایجوکیشن ڈگری ہوا سب کچھ، پھر وہ 40s تک چلا جاتا ہے جوانی کے، جسے صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے، یہ ڈپینڈ کہ انسان کی کیا کس طرح کی گروتھ اس کی ہوتی ہے، کس طرح براٹ اپ ہوتا ہے وہ، لیکن بہرحال جنرلی اگر 20 سے 40 یا 50 تک چلے جائیں تو آپ کی جوانی کا جو ٹائم ہے اس میں آپ دیکھیں سب سے اہم چیز آپ کی انسان کے اندر جوانی میں کیا ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ایک زوم، ایک اکڑ، ایک غرور پیدا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی نیچرلی ہوتا ہے، یعنی ایگو آتی ہے آپ کے اندر جوش و خروش پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر جذبے جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، آپ کو علم ملا ہوتا ہے، اسکلز مل رہی ہوتی ہیں، آپ کو ٹائم مل رہا ہوتا ہے، آپ جاب کے لیے ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کے لیے، پھر شادی کرنا ہوتی ہے آپ کو، اور یہ ساری چیزیں جوانی کا ایک حصہ ہیں، یعنی کہ وہاں پر آپ اپنی لائف کو اسٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی لائف کو بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ۔ تو اگر آپ نوٹس کریں کہ جوانی کا جو خاص طور پہ سوال پوچھا گیا کہ جوانی میں کیا کیا ہے اس نے، یعنی شباب جو ہوتا ہے جوانی، یعنی کہ وہ پیک ٹائم جہاں پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، غلط ہے، صحیح ہے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت جو آپ نے کی ہوں گی، تو پھر یہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کتنا ہی اہم سوال ہے، دیکھیں کہ ایک تو پوری عمر کا سوال ہو رہا ہے آپ کا، اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ سے اسپیسیفکلی یعنی خاص طور پہ اسپیشلی جو ہے آپ سے جوانی کا ٹائم پوچھا جا رہا ہے، جو کہ وہ 20 سال کا، 15 سال کا یا 30 سال جو بھی ٹائم ہوگا وہ پوچھا جائے گا۔ تو یہ اس سوال کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے غور طلب باتیں ہیں جو کہ ہر انسان کو اپنا اپنا خود سے جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی جوانی کس طرح سے گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے، اور کس طرح سے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اپنے ٹائم کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے پیسے کو، اپنی علم کو، اپنی جو اس کے پاس جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو ایبلٹیز، کوالٹیز دی ہیں، وہ کس طرح سے کن ذرائع میں وہ استعمال کر رہا ہے، غلط ہیں، صحیح ہیں، یہ سمجھ ہر انسان کو ہے۔ سوچنا صرف اور صرف ہم لوگوں کو ہے کہ ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں جوانی کو اپنی۔ اور چاہے اگر آپ ایک سمپل اگزامپل ہے، ایک انسان شادی کرتا ہے، باقاعدہ ایک نکاح کرتا ہے جو کہ شریعت میں سنت ہے، سب کچھ ہے، تو ایک وہ نیک کام کرتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، یعنی کہ وہ شادی کر کے، نکاح کر کے۔ لیکن اگر ایک ہی انسان وہی جوانی کے اندر وہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے وہ کسی سے فلرٹ کرتا ہے، افیئر چلاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یا جو ہے وہ بے حیائی اور فحائش کی طرف جاتا ہے، بدکاری کی طرف جاتا ہے، تو آپ سوچیں گے وہ بھی جوانی کا ہی ٹائم ہے۔ تو ان دونوں اعمال آپ کے سامنے ہیں، تجزیہ کرنا، انالائز کرنا، سوچنا سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اگلے کویشچن کے بعد، تھرڈ جو کویشچن جو بڑا اہم سوال پوچھا جائے گا، یعنی کہ اب بات آ گئی دوسرے سوال کی، یعنی کہ تھرڈ کویشچن میں جو مال کرنا، بیسیکلی مال کے بارے میں کیا ہے کہ مالی ہی، یعنی کہ کیا کمایا تو نے۔ اب اس میں مال کمانے کے بارے میں تو آپ کو 100% ہر شخص کو اندازہ ہے کہ کیا مال انسان کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کس طرح سے، اور وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ تمیز جو ہے انسان کو عقل آ چکی ہوتی ہے جوانی کے ٹائم پہ، اگر وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ سب کچھ، اس کو جو بیسک جو تعلیم اس کو ملی ہے دین کی سب کچھ۔ تو آپ دیکھیں کہ حرام کمانا کتنا یا حلال کمانا، اس میں فرق کرنا، اس کے اندر ایک ڈفرینشیٹ کرنا، اس میں ایک تمیز کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ایج میں آ کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کچھ بھی آپ کریں گے، جو بھی کمائیں گے، چاہے وہ آپ جاب سے یا بزنس سے یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ اینڈ آف دا ڈے بات آ جائے گی گھوم پھر کے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اس میں آمیزش یا مکس ہوا ہے سب کچھ۔ یعنی انسان کی 20-25 سال کی عمر سے، جوانی سے جب وہ کمانا شروع کرتا ہے تو پھر آخری عمر تک اکثر کماتا رہتا ہے۔ اب کیسے کمایا، کس طرح سے کمایا، کون سے ذرائع تھے، کون سے ریسورسز تھے، کیا طریقے تھے، یعنی کہ وہ چیٹ کر کے، دھوکہ دے کے، فریب دے کے، اپنی چیزوں کو غلط طریقے سے بیچ کے، یا لوگوں کو دھوکے میں ڈال کے کام کیے، یا حرام طریقے سے جو جتنے بھی ذرائع ہیں، آپ دیکھیں کہ بزنس ہیں جو ہمارے دین میں منع کیے گئے ہیں، فلم انڈسٹری ہے، شراب ہے، گیمبلنگ ہے، جوا ہے، یہ حرام حلال کی فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ ہے، ہر شخص کے اندر ضمیر ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود سے ایک بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ضمیر کو سلایا ہوا ہے اپنے، تو پھر تو آپ کو تمیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ حرام اور حلال میں باقاعدہ فرق ہے۔ سود کا کاروبار ہو گیا، یا جتنے بھی کرپشن کے کام ہو گئے، چاہے وہ رشوت ہو، دولت جمع کرنا ہو، ذخیرہ اندوزی، ہورڈنگ ہوتی ہے یعنی مہنگا بیچنا، یا اوپر کی کمائی، یہ جتنے بھی بھتہ لینا وغیرہ وغیرہ، کم تولنا اور اپنے مال کو
دھوکے سے فریب سے لو کوالٹی کو ہائی کوالٹی بیچنا، ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں اب حرام کمانے کے. ہر شخص ہر طرح کی فیلڈ میں، ہر بندہ انسان دنیا میں رہتا ہے، وہ ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کو ہر شخص کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ مال کمانا، یعنی کہاں سے وہ آ رہا ہے. تو یہ بڑا اہم کویشچن ہے آپ کے مال کے بارے میں، ہم سب کے یہ سوال پوچھا جائے گا. پھر اگلا فورتھ کویشچن جو اسی سے اٹیچڈ ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ نے کمایا ریگارڈ لیس وہ آپ نے حلال کمایا یا حرام کمایا. پہلا سوال تو یہی ہے کہ آپ نے حلال کمانا چاہیے، لیکن جب آپ نے کما لیا اب اس کے بعد اس کے خرچ کیسے کیا، یعنی کہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، یعنی کہ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ آپ نے خرچ کہاں کیا. اب سوال یہ بنتا ہے اگلا، کیونکہ دیکھیں انسان کے پاس جو مال آتا ہے، دولت آتی ہے، تو سب سے پہلا جو دنیاوی پوائنٹ آف ویو ہے وہ نظریہ کیا ہے، وہ ہم لوگوں کا فوکس کیا ہوتا ہے، انجوائے کرنا، عیاشیاں کرنا، لگژری لائف ہونا. یعنی آپ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، آپ اپنی جتنے بھی آپ کے فائدے نظر آتے ہیں آپ کو، اپنے جو آپ کے شوق ہیں، ہابیز ہیں، یا فضول خرچیاں کرنا، یا ایسے ذرائع، ایسی جگہوں پہ پیسوں کو، مال کو خرچ کرنا جو بکواس ہیں، لہو لعب کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، یا فضولیات ہیں، یا ایسے جو گیمز ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہر طرح کی دنیا میں چیزیں موجود ہیں، نیٹ فلکس ہے، سوشل میڈیاز ہیں، ورائٹی آف، یہ سورس آف انکم بھی بنتے ہیں اور اس میں آپ استعمال بھی کرتے ہیں پیسوں کو. دونوں یعنی ذرائع بیسکلی حرام ہی ہیں، یعنی حرام سے کمایا بھی جا رہا ہے اور حرام میں استعمال بھی کیا جا رہا ہے. تو ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ کمایا، چاہے حلال کیوں نہ کمایا ہو، چاہے آپ نے حلال کیوں نہ کمایا ہو، اگر آپ نے وہ غلط جگہ پہ اسٹل خرچ کرتے ہیں تو بھی اس کا سوال ہوگا. اور حرام سے کمایا ہو تو پہلا تو سوال یہی ہے کہ آپ نے حرام سے کمایا کیوں. اس کے بعد پھر حرام سے کمانے کے بعد حرام میں ہی ذرائع میں خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی سوال ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو اب اس کے کمپیئر ایک شخص ہے کہ جو حلال سے کماتا ہے اور وہ پھر جو بھی اس کے بعد بچتا ہے کچھتا ہے وہ اس کے بعد لوگوں کی چیریٹی پہ، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ، یا اپنے آس پاس کے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، یا علم کے لیے، اس کی علم کو بڑھانے کے لیے، جیسے خاص طور پہ قرآن پاک کا علم ہے، مساجد ہیں وغیرہ وغیرہ، لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ، یا اپنی فیملی پہ جو ہے کھلانے پلانے پہ حلال طریقے سے کما رہا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، تو اس کے پاس تو بڑا اچھا آنسر ہوگا کہ وہ میں نے حلال طریقے سے کمایا اور میں نے اپنے حلال اپنی فیملی پہ یوز کیا، اور جو میرے پاس بچا ہوا تھا میں نے وہ چیریٹی میں، خدمت میں، لوگوں کی اپنی زکوٰۃ میں، لوگوں کے صدقے میں، لوگوں کے آگے ڈال دیا میں نے. تو اس کا آنسر بڑا خوبصورت آنسر ہے یہ. لیکن بات وہ یہ آتی ہے کہ یہ سینس، یہ عقل ہو ہمیں کہ ایکچولی ہم جو کما رہے ہیں سورس آف انکم ہے کیا، اس کو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ حرام حلال ہے کیا، پھر اس کے بعد ہم خرچ کس طرح کرتے ہیں آگے جا کے. تو بہرحال یہ بھی بڑا ہی اہم اور سوچنے والا سوال ہے کہ انسان ہر بندے کو سوچنا چاہیے. پھر آخری جو سوال جو کہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے اگین، کہ وماذا عمل فیما علم، یعنی کہ دیکھیں عمل اور علم دو چیزیں آ گئی اس کے اندر، جو کہ سب سے ہی خطرناک اور امپورٹنٹ سوال ہے. کہ انسان دیکھیں، انسان کی سب سے پہلی جو کیا علم ہے، اس کے جو کچھ انسان کی جو بھی نالج کو ملتی ہے اس دنیا میں وہ اس کا علم بن جاتی ہے. یعنی ہمیں کوئی چیز کی اویئرنیس ہوتی ہے وہ ہمارا علم بن جاتی ہے. اس دنیا میں طرح طرح کے علم ہیں، اسکلز ہیں، نالج ہے، انفارمیشن ہے، ہر طرح کا آپ کو مل جائیں گی. دنیا میں بھرمار ہے نالج کی، علم کی، آپ کو سارے علم حاصل ہو جاتے ہیں، آپ کو معلومات ملتی رہتی ہیں وغیرہ، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی خاص طور پر بات کریں اسلام کے دین کے قرآن کے علم کی، تو آپ دیکھیں کہ بیسک علم ایک شخص کو اگر ملتا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، اور تمام بیسک احکامات شریعت کے جو ہم فالو کرتے ہیں، اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے تو وہ بھی ہمارا علم ہو گیا. اب اگر ہمارا علم ہو گیا ہے یہ سب چیزیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو، مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اب نہیں پڑھتے ہم لوگ. اسی طرح ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، یا شراب حرام چیزیں، بدکاری طرف جانا، یہ ہمیں پتہ ہے. اس کے باوجود ہم لوگ اس راستے پہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو علم ہے، آپ اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں. بیسکلی آپ کو صحیح بات معلوم ہے لیکن آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، آپ جھٹلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو آپ کا عمل تو زیرو ہے بیسکلی. تو آپ کی نالج، علم کی حد تک تو ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں. اس طرح کی ہزار باتیں اسلام کے دین کے اندر ہماری ہیں جو ہم سب کو پتہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم اس کو فرگیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، اور ہم اس کو اپنی لائف کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں. تو بات آ گئی پھر کہ آپ کو علم تو ہے سب چیزوں کا، لیکن آپ کا عمل نہیں ہے. اور یہی سوال ایکچولی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر علم ہے ایک چیز کا اس دنیا میں،
اب بات آ جاتی ہے کہ اس میں ایک عام آدمی یعنی لے مین جو ہے یعنی اور ایک عالم کی بات، ان دونوں کو اگر آپ فرق نظر آئے تو ایک عالم کے لحاظ سے اس کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوں گی، دین کی، فقہ کی کتابوں کی، احادیث کی، قرآن کی، اور اس کا جو سوال اس سے پوچھا جائے گا وہ اسی کے حساب سے پوچھا جائے گا کہ اس کو اتنی چیزیں پتہ تھیں، اس نے کس حساب سے ان پہ عمل کیا، کس لیول پہ آ کے، یعنی نیت، اخلاص وغیرہ وغیرہ، اور کس لیول پہ آگے لوگوں کو پہنچایا اس نے، کیونکہ اس کا کام یہی تھا۔ لیکن اگر ایک عام آدمی کی بات کی ہے، اس کو اگر بیسک چیزیں پتہ ہیں اور بیسک چیزوں کے باوجود اس نے ایکسٹرا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا جبکہ اس کو موقع مل رہا تھا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ زیادہ علم حاصل کرنا بھی ایک طرح سے خطرناک بن جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کو موقع مل رہے ہیں، ٹائم مل رہا ہے، چانس مل رہے ہیں آپ کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کا، تو انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ حاصل کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اب دوسری چیز، آپ حاصل جب علم کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگلا جو اس کا عمل ہوتا ہے، عمل کرنا، یعنی کہ آپ کو سیکنڈ فیز یہی ہے نا کہ آپ نے عمل کرنا ہے ایکچولی آپ نے۔ پھر تھرڈ فیز کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ جو لیول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آگے پروڈیوس کرنا ہے، آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے لوگوں کو۔ اگر آپ عمل بھی کر رہے ہیں، آپ کو علم بھی ہے، عمل بھی کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کو ٹیچ بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، تو یہ ہے ہائیسٹ لیول۔ تو ایکچولی بات سمجھنے میں یہ آتی ہے ہم لوگوں کو کہ اگر آپ کو دین کی باتیں، قرآن کی تفاسیر، آیات، حدیث، جو بھی اچھی باتیں آپ کو پتہ رہیں، آپ کو علم میں آ جاتی ہیں، وہ آپ نے عمل کیا، آپ جس طرح بھی اخلاص، محبت سے یا خلوص سے آپ کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ آگے لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ آپ کا عمل ہے۔ یعنی آپ عمل بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، تو یہی آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس جو علم تھا، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ نے کتنا علم حاصل کیا اور آپ نے آگے کتنا ڈیلیور کیا، کتنا عمل کیا دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھنے کی کوشش دے، ان باتوں کو، کیونکہ یہی 5 بیسک بنیادی اہم کوشچن ہیں جو ایگزام ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھیں گے، اور پرچہ بالکل آؤٹ ہے، یعنی کہ آپ کا جو ایگزام کا جو 5 کوشچنز ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہیں، آؤٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو وائی ناٹ ہم تیاری کریں اس کی، وائی ناٹ ہم پہلے سے اس کو اپنے آپ کو پریپیئر کریں ان چیزوں کے لیے، کہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بعد میں کہ ہمیں پرچہ پتہ نہیں تھا، ہمیں اپنے ایگزام کا ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں تو معلوم نہیں تھے کون سے سوال ایگزام میں آئیں گے، ٹیسٹ میں آئیں گے، اور ہمیں پتہ ہی چلا، ہم تیاری نہیں کر سکے۔ یہاں تو سب کچھ بتایا جا رہا ہے آپ کو پہلے سے، مجھے اور آپ کو ہر چیز پتہ ہے کہ کون سے سوال آئیں گے، قبر کے اندر کون سے سوال پوچھے جائیں گے، آخرت میں کون سے سوال پوچھے جائیں گے، سارے پرچہ ہمیں پتہ ہے ہم لوگوں کو۔ بات آ گئی عمل کرنے کی، بات آ گئی خلوص نیت کی، بات آ گئی سیدھے راستے پہ آنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ ڈالے، انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔